انہوں نے کہا اگر یہ جنرل صاحب یہاں نہ آتے, ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہوتی, تو آج یہ ملک ختم ہو چکا ہوتا. میں حاکم ہوں اس ملک کی, اینڈ برین ڈرین کی وجہ, ڈرین کی جو میجر وجہ ہے وہ حکومت ہے. میں نے تو فرمائش کی ہے جنرل عاصم منیر سے کہ جنرل منیر اصفر کا کورٹ مارشل کریں. مجھے پریزیڈنٹ بتا دیں یہ بات کہ ایک سرونگ آدمی کو آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر 4 مہینے پہلے کیسے دے دیا. ادھر آپ جسٹس منصور علی شاہ کو تو آپ ان کی اپوائنٹمنٹ تو نکال نہیں رہے. ہمارے پاس ایک سویلین آفیسر چیف سیکرٹری ریٹائر ہوا ہے, امام کعبہ کی سیٹ پہ اس کو لگا دیا جائے, یہ بھی کر سکتی ہے ہماری. وہ نہیں رہا نا ان سے, ادروائز ہو جاتا. جی السلام علیکم, سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے. ناظرین, آج میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اخبار میں ایک بڑی مزیدار خبر پڑھنے کو آئی. وہ خبر یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے نادرا کے چیئرمین کو عہدے سے ہٹا دیا. بات کیا تھی وہ پوری ڈیٹیل میں خبر بھی پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ پٹیشنر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر انہوں نے عدالت میں یہ کیس دائر کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے اشبہ کامران. ناظرین, اشبہ کامران ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سماجی کاموں میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. ناظرین, اشبہ کامران کا تعلق بھی, ان کا بیک گراؤنڈ بھی, فیملی بیک گراؤنڈ بھی فوج کے ساتھ ہے. ان کے ہسبینڈ بھی ایک سرکاری ایک ایجنسی ہے, اس کے اوپر ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں اشبہ؟ شکر اللہ کا, آپ خیریت سے؟ اشبہ, بڑا شور مچا اور بڑی دھوم, کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی دھوم رہی. کیا وجوہات پیش آ گئی تھیں کہ آپ کو یہ کیس کرنا پڑا اور کیوں کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کو تھوڑا کلیئر کروں کہ یہ کیس کوئی ایک اسپیسیفکیشن نہیں تھا کہ یہ کیس ہے. آئی ایم جسٹ انٹو لاٹ آف سچ تھنگز اراؤنڈ. مجھے پیچھے کچھ 1-1.5 سال سے پاکستان میں یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ ہماری شاید خاموشی کی وجہ سے آ رہی ہے. ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے, پوچھتے نہیں ہیں. تو جو کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمارا اٹس دی ریڈ لائنز اور ہماری لائنز ہیں اور ہم امین ہیں اس کے, ہم امین ہیں اس کے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ہی کہانی ہے کہ آئین کو توڑنا, آئین کی پامالی کرنا, اس کی بے توقیری کرنا, اور مطلب آئے دن ہو رہی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. تو مجھے یہ لگا کہ نہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے فیل ہوا کہ اگر میں اپنی ایک اچھی ماں ہو سکتی ہوں, اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں, اپنا گھر چلا سکتی ہوں, تو میں اپنے ملک کے لیے جو کچھ غلط ہو رہا ہے میں کیوں نہ اس کے استعمال. یہ وہی بات ہے کہ میرے گھر میں اگر کوئی نوکر یا میرا کوئی ملازم یا میرا بچہ یا کوئی بھی غلط کام کرے گا تو میں اس پہ آواز تو اٹھاؤں گی, اس کو اگنور تو نہیں کروں گی. تو میں یہ چاہتی تھی کہ ہم بھی اب ایز اے پاکستانی اب کھڑے ہوں اور اگنور نہ کریں ہم چیزیں. تو جب یہ چیز ہوئی تو میں نے جب دیکھا تو نادرا کے چیئرمین کا میرا ایک کیس, اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو پوائنٹ آؤٹ میں نے اسی کیس میں کی تھی. اس میں نہیں, اس کے علاوہ جیسے میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے کیس کو کیا, میں نے سینٹ کے چیئرمین کو چیلنج کیا. چلو اس پہ میں بات کروں گا, لیکن ابھی آپ ادھر آئے کہ یہ سب چیزیں جو غلط ہو رہی تھی میں نے سب کو چیلنج کیا. اور میرا سب سے پہلا کیس نادرا کے چیئرمین کا تھا, جس کو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سرونگ جنرل نہیں ہے. مجھے اچانک ایک دن پتہ چلا کہ یہ سرونگ جنرل ہے. تو مجھے میں نے ایک جب چیک کیا, کیونکہ میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میرا فوج سے تعلق ہے, تو سرونگ لوگ جو ہیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں. اور میں کیونکہ کچھ عرصے سے آئین کو بہت زیادہ فالو کر رہی تھی, تو جب میں نے آئین کے 244 کو ایک مجھے ذہن میں آیا کہ یہ تو آئین میں لکھا گیا کہ یہ تو آ ہی نہیں سکتے اس طرف, تو یہ کیسے آئیں. جب میں نے سارا اس کو گو تھرو کیا اور مجھے یہ لگا کہ کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ کسٹوڈین ہیں آئین کی, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی لے کے جائے گا ان تک, انہیں بتائے گا تو وہ کچھ کریں گے نا. کوئی لے کر ہی نہیں جاتا تو انہیں پتہ کیسے چلے گا. تو دین آئی ٹک, بڑا رسکی تھا. میں رسک کہوں گی کیونکہ مجھے ہر ایک نے منع کیا. میں نے کچھ وکلاء سے بات کی کہ آئیں اس کو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, کیونکہ میں آپ کی فیملی کے لوگوں نے بھی منع کیا ہوگا. ہاں سب نے, مطلب کیونکہ اس کی وجہ جو تھی نا وہ چیئرمین نادرا نہیں تھا, اس کی وجہ وہ سرونگ جنرل تھا. اوبویسلی سرونگ جنرل کے علاوہ بھی جو ایک تو سرونگ جنرل, دوسرا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عہدوں پہ دوبارہ آنا, وہ آپ کا مطمع نظر تھا. جی وہ تھا کہ وہ اگر ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کیونکہ وہ ایک سرونگ اور لیفٹیننٹ جنرل سرونگ تھا, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آج کل ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے بہت زیادہ. خیر مجھے کوئی ڈر نہیں تھا, نہ ہی مجھے اگر ڈر ہوتا تو میں یہ کرتی ہی نہیں.
اور تو مجھے اچھا لگا جب میں عدالت میں لے کے گئی, اور مجھے جو بہت اچھا یہ ایک فیلنگ آئی کہ مجھے عدالت سے بہت اچھا رسپانس ملا. یہ کیس ایکچولی یعنی جو کسٹوڈین تھے انہوں نے واقعی کسٹوڈین ہونے کا حق ادا کیا, اور کل کے اور آج کل کر رہے ہیں, آپ نوٹ کریں آج کل کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, دیکھیے کرنا بھی چاہیے. اور کل انہوں نے بہت اچھا دفاع کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ یوم دفاع تھا کل, یوم دفاع تھا, اور یہ ڈیڈیکیٹ کیا میں نے کہ ہماری عدالتوں نے بھی ہمارے آئین کا دفاع کیا, اور بہت بڑی بات ہے. تو مجھے اس سے بہت اچھا فیل ہوا. جیسے لوگوں کا یہ خیال تھا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور لیکن مجھے ایک امید تھی اپنی عدالتوں سے. نہیں اچھا یہ تو ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایجنڈا تھا اور آپ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں, اور بیہائنڈ کوئی پولیٹکس موجود ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز اس میں اندر موجود ہیں. اس بالکل, یہ ایک پہلے دن سے یہ ایک چیز میرے ساتھ چل رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید میرا کوئی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یا میرا کوئی ایسا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے. نہیں, میں نے بار بار اس چیز کو ہمیشہ کلیئر کیا ہے کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں. میرا صرف یہ ایجنڈا ہے کہ آئین کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, اور آئین کی یہ جو پامالی ہو رہی ہے اور بے توقیری ہو رہی ہے, اس کو ہم نے ایز اے پاکستانی, کیونکہ آئین ہمارے لیے ہے نا, ہمارا آئین ہے, ہم حکمران ہیں, اور ہمیں ایک طرز آپ سمجھیں ہماری طرز حکومت ہے یہ پاکستانی ہونے کے ناطے, وہ ہم آئین سے ہی سیکھیں گے تو اس ملک میں طرز حکومت, یعنی ہمارا پرچم پیارا پرچم تو وہ آئین ہے. وہ آئین ہے. اگر میں آئین کو نہیں سمجھوں گی تو میں اس ملک میں کیسے رہوں گی؟ بالکل اسی طرح ہے. میں اجازت لوں گی آپ سے, جس سے ہم مسلمان ہیں, ہمارا آئین, ہماری کتاب قرآن پاک ہے, اگر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ایک مسلمان کیسے بن سکتے؟ نہیں بن سکتے. تو یہ آئین بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے. اس کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا, اس کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا, اور ایک ملک ہے جہاں کے رہنا اٹھنا, میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے, اوڑھنا بچھونا وہ آئین ہے. آپ یہاں پر آئین کے کو پتہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں کتاب ہے, نہیں یہ کتاب نہیں ہے. تو یہ مجھے لگا, اور جو مجھے سب سے اچھا نہیں, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا ہے, اس پہ کوئی روشنی ڈالیں, کیونکہ کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا ہے. بہت لوگوں نے جی مجھے کہا کہ یہ ایجنڈا ہے, آپ کی کوئی میلف آئیڈی ہے, آپ کی کوئی بیڈ انٹینشنز ہیں. میں نے بار بار اس بات پہ کہا, اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک پاکستانی ہے, وہ اٹھا اور جا کے غلط چیز کے اوپر اس نے سٹانس لیا, تو یہ کیا غلط بات ہے؟ اس میں کوئی ایجنڈا ہے, اس میں کوئی یہ, تو میں ہر ایک سے کہہ رہی ہوں میرا گھر ہے, اگر میرے گھر میں اگر میرا ڈرائیور گاڑی مار دیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو میں کیا اس کو رکھوں گی یا اس کی کوئی شکایت کروں گی, اس کے خلاف کوئی ایکشن لوں گی؟ تو دس از واٹ آئی ڈیڈ اٹ. لیکن میرے پہ یہ ایک بہت بڑا ایک اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے یہ کرنے پہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. اس کیس کے اوپر آپ کو تھریٹس بھی آئے؟ بالکل تھریٹس آئے مجھے. نادرا کی جو لیگل ٹیم تھی, ان کے ایک صاحب جو آئی تھنک ہی از ہیڈنگ ون آف دا لیگل ٹیمس, ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ مجھے آپ کو ملنا ہے. اور پھر میں ملی, اور میں کیونکہ دیکھیں اگر میں کہتی ہوں میں نہیں مل رہی تو ان کو لگتا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اور مجھے بڑی ہنسی کی بات ہے. خیر میں ملی, اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ ایسی چیزیں میرے بارے میں بتائیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھیں ان کو. میں نے کہا اوکے ویل, مجھے بھی نہیں پتا تھی. اور پھر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی, میں کہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو, کہ مجھے انہوں نے یہ بھی آفر بھی کی کہ آپ کو نادرا میں ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ ہم لگا دیں گے, بڑا بہت کام ہے نادرا میں. تو میں نے کہا جی, اور گاڑیاں شاڑیاں دفتر, آپ تو بس آپ یہ ریٹ پٹیشن واپس لے لیں. اور یہ میں نے کہا کیوں لے لوں؟ اس نے پھر کہا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا. اچھا, یعنی کہ اگر نادرا میں سرونگ بندے کو وہاں بٹھایا جائے تو وہ قومی سلامتی. اور میں نے کہا اور کیوں, تو باقی جو لوگ ہم ستو پی کے بیٹھے ہوئے, تو پھر آپ یونیورسٹیاں کالج سب بند کر دیں نا, ملک کو آپ قومی سلامتی کھلائیں صبح اٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو, ان کا ایک جملہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں. جی فرمائیے. انہوں نے کہا آپ اگر یہ جنرل صاحب یہاں نہ آتے, ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہوتی, تو آج یہ ملک ختم ہو چکا ہوتا. یہ کہا انہوں نے. میں نے کہا جی دیکھیں جی, اب جائے ملک ختم کیوں ہوگا, ہم اب کھڑے ہو گئے نا, ہم ملک کو بالکل ختم نہیں ہو, اسی لیے تو کھڑے ہوئے, کیونکہ اگر یہ بیٹھے رہے اس طرح کے لوگ آئین کو توڑتے رہے تو پھر شاید اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو. اور انہوں نے پھر مجھے یہ بار بار باور دلایا, یا مطلب کیا کہ آپ کو یہ رٹ لینی ہوگی واپس, کیونکہ اس کا آپ کو آگے جو کہ بہت نقصان ہوگا, خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہاں انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا. میں نے کہا دیکھیں جی جو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, کیونکہ تو اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ بات میں نے جا کے جج صاحب کو بتائی.
میں نے کہا جج صاحب نے سنی اور اس کو اس کا پارٹ بنایا، حصہ بنایا، اور جج صاحب نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی ایک کا پریروگیٹو ہے، اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو آپ واپس لے سکتی ہیں. تو آپ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا لیکن میں لوں گی نہیں جج صاحب. نہیں لیا؟ نہیں. یہ جذبہ بچپن سے تھا آپ کے اندر؟ میں شروع سے تھوڑی باغی ٹائپ. Sorry to say this word. I think it's not, seems to be a negative word. باغی کا مطلب یہ جو باغی اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہو اور وہاں سے لوگ فرار اختیار کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو فیس کرنے کے لیے جو شخص سامنے آتا ہے اسے باغی کہتے ہیں. کہ جی وہ نہیں کہتا کہ میں یہ حقیقت ہے، حقیقت میں ساتھ رہوں گا میں، لیکن جو نہیں ہوتا وہ تو اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے میں یہ ہے کہ مجھے جیسے آپ باغی کہنے سے ضد آ جاتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد ایئر فورس میں تھے، ایروناٹیکل انجینئر تھے جی. سو ہمارا ایک فوج سے بہت قریبی تعلق ہے، فیملی ساری فوج میں ہے، اور فیملی باقی ہم بہن میں جو ہیں موسٹلی ہم بیوروکریٹک فیملی بھی ہیں. سو وی آر اے مکسچر آف فوج اینڈ بیوروکریسی. اب دیر از نو ڈفرنس بٹوین ناؤ. ہاں اب تو کوئی برابر ہی ہو گیا. ویسے آپ نے فرمایا جیسے آپ کر رہے ہیں وہ بھی سرو کرتے ہیں، وہ بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی لیکن صرف جی مجھے ایک فیلنگ ہے اور بہت سالوں سے اور بہت عرصے سے ہے شاید کہ ہم حکمران ہیں اس ملک کے. عوام حکمران، میں حاکم ہوں اس ملک کی. اینڈ یہ لوگ سروینٹس ہیں. کیا ڈیرنگ 76 سال میں ہمیں بت پرستی شروع کر دی ہے اور یہ بت کو توڑا ہے کل میں نے. اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کی ہے کہ اٹھیں اور وہی کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. تو پھر آپ اپنے نام کے ساتھ اشباہ بت شکل لکھتے ہیں. کل مجھے لگتا ہے کہ وہ بت ٹوٹا ہے جو اس کا رسپانس آیا نا، مجھے لگتا ہے لوگوں. اچھا، آپ کو اس رسپانس سے کوئی غرض نہیں تھی؟ آپ نے جو کیا وہ اپنے ضمیر کے حساب سے کیا، ضمیر کا فیصلہ تھا آپ کا. جو آپ نے کہا میں آئین کو سمجھتی تھی اور میں حکمران ہوں، میں ایک حکمران ہوں، تو آج اپنے وہ جو ابھی کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ بت پرستی شروع ہو گئی تھی، وہ بت شکنی جو کل ہوئی ہے، اٹس مارولس. اینی ویز یہ بتائیے کہ یہ سارے کیس پہ تو بڑا خرچہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں، وکیلوں کی فیسیں ہوتی ہیں، آپ اپنی جیب سے ادا کی ہیں؟ اچھا، بہت انٹرسٹنگ ہے جی. یہ کوئی وکیل نہیں تھا، میں نے بہت سے وکلا، یہ میں نے خود کیا ہے فرام A to Z. میں نے رٹ بھی خود بنائی، میں نے پلیٹ بھی خود کیا. اس میں کوئی وکیل نہیں ہے. کیونکہ شروع میں جب میں نے کچھ وکلا سے بات کی، میں نے کہا یہ کیس کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ہمارے تو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں ہمارے، آپ کیا سمجھ رہی ہیں. تو کسی نے ساتھ نہیں دیا. پھر میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن میں نے پھر پڑھا اور یہ کیس خود بنایا. کچھ تھوڑی ہیلپ لی، انہوں نے ہیلپ دی مجھے لکھنے میں، لیکن یہ میں پہلے دن سے خود پلیٹ کر رہی ہوں. سوال ہے آپ سے کہ حکومت اکثر بڑے بڑے عہدوں پر بڑے سینئر لوگوں کو تعینات کرتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرتی ہے. تو اگر فوج کے جو افسران ہیں، سرونگ ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کو اگر تعینات کیا جائے اور ان کی جو ایکسپرٹی ہے اس کا فائدہ لیا جائے، تو یہ کیا یہ غلط ہے؟ بالکل. کیسے؟ اچھا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ دیکھیں، ایک ادارہ، ایک شخص ہے جس نے 30 سے 35 سال کی ایک نوکری کر لی ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ جونیئر سے لے کر کوئی بھی ہو، میں فوج کی نہیں بات کر رہی، میں اوور آل کی بات کر رہی ہوں، مطلب صرف فوج نہیں، اینی بڈی. اس کو آ کے آپ ایک اس کی فیلڈ کا جاب ہی نہیں ہے وہ، آپ اس کو لا کے کیسے ادارے میں بٹھا دیتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اس ادارے کی سمجھ نہیں رکھتے. آپ صرف اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں کو لا کے افسروں کو، سرکاری افسروں کو بٹھا رہے ہیں. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی کیپچر آرگنائزیشن. نہیں، آپ کا مطلب ایڈمنسٹریٹولی تو وہ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، وہ کیوں دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پورا سسٹم ہے نا، HR چیزیں ہیں. وائی وی نیڈ دس پیپل؟ کیونکہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ اس چیز میں بات کروں گی، ان میں کوئی چیز بھی اسٹرکچرل وہ لوگ کام سیکھ کے آتے ہی نہیں. میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا، میں نے کارپوریٹ کے ساتھ کام کیا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کارپوریٹ آرگنائزیشنز کے اوپر لا کے سیزنڈ ہوتے ہیں نا، لیکن کارپوریٹ لوگوں کا کام جو ہے دیکھیں نا، وہ لوگ کر نہیں پا رہے. ہماری آج دیکھ لیں نا، آج آپ روز دیکھیں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، اپ سائزنگ ہو رہی ہے جی، خرچے کم کریں. کمپنیز کو پتہ ہے نا. سو میرا یہ ذاتی آج میں پڑھ رہا تھا کہ کل ہی وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی خراجات نہیں ہوں گے، ڈاؤن سائزنگ کی جائے، ضم کر دی جائیں وزارتیں ایک دوسرے کے اندر، اور کوئی خریداری نہیں ہوگی. اور آج سے 4 دن پہلے گورنمنٹ سندھ نے یہ کہا کہ ہم اربوں روپے لگا کے ویگو ڈالے لیں گے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے. اور کل یہ فیصلہ کیا گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی خراجات نہیں ہوگے. تو وہ والا جو آرڈر جاری کیا گیا
وہ ختم ہو جائے گا اس روشنی میں کہ جو پرائم منسٹر نے کہا. اچھا ابھی بات ہم یہ کرتے ہیں, بڑی ایک اہم سی بات ابھی آپ نے بڑا مزیدار قسم کا چھیڑ دی, اور آج بڑا یہ کرسپی سا ماحول, اور بلکہ میں سوچتا ہوں کہ کرسپی ماحول میں بات کرنی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نقاہت پیدا ہونی شروع ہو جائے. صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی ان کی ایکسپرٹی کا کوئی ضرورت نہیں ہے, جو سرونگ جنرل ہے یا سرونگ کوئی بھی بندہ ہے یا ریٹائر ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی 42-43 ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب کے اور مرکز کے ڈپارٹمنٹس, ان میں آپ نے کبھی غور کیا اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ سیکرٹری PAS لگا ہوا ہے, اگر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو PAS لگا ہوا ہے, اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو PAS لگا ہوا ہے. ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں کہ ان کو ایجوکیشن میں بھی سیکرٹری وہ لگے ہوئے ہیں, ہیلتھ میں سیکرٹری وہ لگے ہوئے ہیں, جبکہ ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, انجینئرز موجود ہیں, پھر کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا یہ میرا ہمیشہ سے یہ میرا بہت سوال رہا, اور میں اس کے خلاف بہت بولتی بھی رہی ہوں اور بولتی بھی رہوں گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سول سرونٹس کو نا پھر وہی بات ہے بت پرستی کرتی ہے, ان کو بت بنا کے کھڑا کر لیا کہ یہ بت ہے اور ہم لوگوں نے ان کی پوجا کرنی ہے, بس بت پرستی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ سرداری نظام, کہ اس سرداری نظام کے تحت یہ پرستی کروائی جا رہی ہے. اور جہاں اب آپ آواز اٹھائیں گے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن یہاں پہ اب مجھے بتائیے کہ آپ کا ادارہ ایجوکیشن کا, آپ نے صحیح کہا, اس کے اوپر ایک میں نام لے لینے میں کیا حرج ہے. اب میں اسلام آباد کا دیکھ رہی تھی کہ ایجوکیشن کا ادارہ ہے, ادھر DMG کا سیکرٹری ایجوکیشن, یہی میں کہہ رہا ہوں DMG میں PAS پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کر رہا ہوں, PS کے وہ لگائے ہوئے سیکرٹری. اب میں ان سیکرٹری صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھ رہی ہوں, میں یہ کر دوں گا, کمپیوٹر ہے دودھ پلائیں, مطلب از دس دا وے یو ڈو اٹ؟ بیکاز یو وانٹ ٹو بی, یو وانٹ ٹو شو, یو اسپینڈ دا منی. آپ کا تعلیم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. اچھا اب بولے کون؟ بتا دیجیے نا. بولے اشفا بولے گی, میں تو بول رہی ہوں. اور اب میں آپ کو بتاؤں اسپیشل ایجوکیشن ہے, میں حیران تھی کہ اس پہ سیکرٹری PS کو لگانے کی کیا. میں گئی گھسی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے, اور وہ اب فوت ہو گئے ہیں, بہت ویسے وہ بہت اچھے افسر تھے, عبداللہ سنبل صاحب. کیا بات ہے, بہت ویری نائس ونڈرفل پرسن, کمال. لیکن ان کا کام, اس وقت کام نہیں تھا ان کا. اچھا جی, گھسی تو وہ بیٹھے ہوئے, میں باہر آ گئی. میں نے کہا میں نے تو اسپیشل ایجوکیشن منسٹری, میں نے کہا کہ پتہ نہیں غلطی سے ڈرائیور یہاں باہر لیا. تو وہ پیون آیا کہ میڈم سر بلا رہے ہیں. میں آئی, میں نے کہا سر آپ یہاں کہاں؟ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے ایز اے سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن. میں نے کہا لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے؟ کہتے ہیں یہ کون سا چلانا مشکل ہے, آپ بتا دیں نا آپ کیا چاہتی ہیں. میں نے کہا لیکن میں آپ سے کیا بات کروں, مطلب سو اینڈ آف دا ڈے آپ نے صرف ایک بت پرستی ہے, ایک بت بٹھا دیا, اور اداروں میں کچھ ہے ہی نہیں نا. آپ نے انہیں مندر اور وہ بنا دیا, مسجدیں تو ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, مسجدیں کوئی اور ہیں جہاں امامت ہو رہی ہے, اور یہ آپ کے مندر ہیں جہاں آپ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بت ہے, اس کو ڈرنا ہے. لیکن ہم بول کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, ہم سب بھی بائی اس 25 کروڑ اس کا حصہ ہے. کیونکہ میں چاہوں گی اگر میرا دوست وہاں لگا تو تم مجھے بھی تو لگاؤ گے نا. اگر میں بولوں گی تو پھر میرے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہوگی. اور پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں جو ایک ادارہ جو کلیم کرتا ہے کہ اس کے جو انفراسٹرکچر ہے یا اس کی جو کمپٹنسی اس کو کوئی میچ نہیں کرتا. میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ایک ادارہ ہے, اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کے اوپر, ہسپتال کے اوپر ڈاکٹر ہی لگاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے جی, یہ بات وہ ایک فیکٹری کے اوپر اپنا اگر جو چیف لگائیں گے نا, میں نام نہیں پھر لے رہی اس ادارے کا, لیکن وہ وہی لگائیں گے. وہ ڈاکٹر کے اوپر انجینئر نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرف میں آ کے ہمارے اوپر بولنے پہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے. بس وہ بت پرستی والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی. میں اچھا اب آتا ہوں بات پہ, برین ڈرین پہ میں آتا ہوں. ایک بات کہ نوجوان جتنے بھی ہیں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں آج کل, یا کچھ عرصے سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ریٹائرڈ آفیسرز کو اداروں میں دوبارہ کھپایا جاتا ہے, ری ایمپلائی کیا جاتا ہے یا کانٹریکٹ پہ لے لیا جاتا ہے. اور نوجوان جو اتنا پڑھ گئے, جنہوں نے MPhil کیا ہوا, PhD ڈاکٹرز ہیں, جوان ہیں ابھی. پہلے کو بھی سنا کرتے تھے کوئی بابا ہو کے PhD ہوا کرتا تھا. آج کل تو اتنے نوجوان, اتنے سمجھدار, اور کیا ان کا برین ہے کہ وہ جوانی میں ہی 24 25 28 30 سال میں ڈاکٹر ہوتے ہیں. تمام ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں
کیا اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس بابوں کو دوبارہ دے دی جاتی ہیں اور پھر جگہ جو سی ہے وہ فل اپ ہو جاتی ہے اور پھر نوجوان بدل ہو رہے ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا, اگر مجھے یہ پتا کہ میں جو ہے آگے جا ہی نہیں سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس ادارے میں جا کے کام کرنے کی, جب مجھے نظر آ رہا ہے. مجھے ویسے مطلب میں اس چیز کے خلاف نہیں, لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ جوان بچے اوبر اور کریم چلا رہے ہیں. اوبر اور کریم چلا رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے کاروبار ہے, لیکن بہت جب میں نے ان بچوں سے جوان بچے اور پڑھے لکھے, میں نے کہا بیٹا آپ یہ کہتے ہیں آنٹی جابس ہی نہیں ہے. جاب کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ تو اپوائنٹمنٹ ہو گئے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو وہی سیکرٹری جو ابھی ریٹائر ہوا تھا اسی کو تو آپ نے ری اپوائنٹ کر لیا. تو جب نیچے آپ کو ادارے میں آپ کے پاس لوگ آ ہی نہیں رہے. آپ ابھی میرے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ سوئی گیس کے جو ایم ڈی ہیں وہ بھی چیئرمین جو ہے وہ ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا فیڈرل سیکرٹری ہونے سے زیادہ ایک بہت اعلیٰ شخصیت ہیں نون لیگ کی, ان کے وہ ہمزلف ہیں. ہاں, وہ میرا خیال ہے اس وجہ سے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے وہ آئے ہیں, وہاں پہ لگے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے ادارے, اور ویسے وہ 22ویں گریڈ کے فیڈرل سیکرٹری بھی رہ چکے, ریٹائرڈ. اب مجھے آپ پوچھیں اس فیڈرل سیکرٹری کا سوئی گیس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم دیکھیں ایک اور بات ہے, اب کل ایک بت ٹوٹا ہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے جب ہم بولیں گے نا تو بت ٹوٹیں گے. لیکن ہمارے ہاں ایک ڈرا دیا گیا ہے کچھ ایسی چیزیں کر کے کہ کوئی جو بولے گا نا اس کو تو لوگ, ابھی جیسے میں نے کل کے بعد بھی, کل سے جس دن میری ہیئرنگ ہوتی تھی تو میں جاتی تھی تو مجھے وہاں پہ ہر کوئی کہتا تھا میڈم آپ چھوڑ دیں, یہ کیوں کر رہی ہیں, کم ہی لگ گیا ہو. ہاں جی, کچھ نہیں ہونا, یہ ملک ہے. اچھا ایک اور یہ بات نا, ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں نا ایک نا امیدی ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ نہیں ہوتا وہ ایک آپ کو ایک آپ کہتے ہیں ریفارمز کرنی ہے, ریفارمز نہیں, آپ کو ایک نا پوری ڈیفارمیشن ہو گئی, آپ کو ایک پورا سوسائٹی کو نا ایک امید دینی ہوگی. اور ریفارمز تو ہو ہی رہی ہیں نا, اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ ریفارمز ہیں نا, یہ انہی کی ریفارمز ہیں نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو نا بتانا ہوگا کہ کوئی بات نہیں, کیا ہوگا. لوگوں میں نا ایک نا امیدی ہوگی, وہ نا امیدی یہی ہے نا کہ وہ بیچارے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ جانا نہیں چاہتے. میرے خیال ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ اس کو کوئی بھی چھوڑ کے جانا نہ چاہے. اور اس کی وجہ برین ڈرین کی جو میجر وجہ ہے وہ حکومت ہے, اور حکومت کے وہ جو لوگ ہیں جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے؟ نہیں, وہ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بات وہ پا تو رہے ہیں لیکن وہ یعنی وہ جانتے ہیں اور وہ چاہتے, ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے لیے تو دیکھیں نا, یہ ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہاں سے 10 لاکھ لوگ نکل جاتے ہیں. جیسے یہ انوار کاکڑ صاحب کا میں نے دیکھا تھا, کہنے کہ کیا ہو گیا جی اگر لوگ باہر جا رہے ہیں, اچھا ڈالرز ہی آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ڈالرز ہی آئیں گے. کوئی بات تو نہیں ہے, کیا اس برین سے ہم خود فائدہ نہیں لے سکتے؟ اور لینا چاہیے, اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں بہت سے بچوں کو دیکھتی ہوں, وہ باہر جا کے کہتے ہیں ہم پڑھ کے we want to come and serve in the country. آ کے یہاں پہ آپ کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ چیزیں کر دیتے ہیں. مطلب آپ کرنا, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں نا یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ایسا نہیں ہے, ایسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کسی ریٹائرڈ کو وہاں لگایا ہو دوبارہ. میں نے پورا دیکھا اس میں, انہوں نے لوگوں کو جو جوان یا کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو بائی پروموشن اس کو انہوں نے وہاں پہ اس کو لگایا. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کیوں مجبور ہے ایسا کرنے میں؟ اچھا جیسے میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو اجازت ہو, تو نیدرلینڈ کی ایک کمپنی ہے پم, میں اس کا تھوڑا حوالہ دینا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کو فورس کرنا ہوگا. جیسے میں نے کہا نا ہم حاکم ہیں, اب وقت آ گیا کہ ہم بولیں, اور جیسے مالک ہے نا, حاکم ہے اور مالک ہے, اب وی نیڈ ٹو میک دا پالیسیز اور ہم ان پالیسیز پہ اسٹک ہو. ٹھیک ہے, اب وہ پم میں کیا ہے کہ وہ جو ریٹائر ہو جاتا ہے نا وہاں سے, وہ اس آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی اسی کنٹری میں جو ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس پہ اپنا, وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ ہے, یو نو whoever profession the person, ڈاکٹر ہے, anyone, وہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے and then they work as consultants. دنیا میں اپنے ملک کے علاوہ وہ دنیا میں بتاتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایکسپرٹس لوگ ہیں, تو وہ پاکستان کے لوگ بھی ان کو استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, کرنا نہیں چاہتے.
کیونکہ پھر آپ کی وہ جو آپ کے بت ہے نا، بت پرستی پھر آپ ہم سے نہیں کروائیں گے. تو اس سے مطلب یہ وقت پھر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کا کوئی فائدہ. اور مجھے یہی تو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم 50 ارب روپے لگا کر ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جو غلط چیزیں کر رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں. اگر 50 ارب روپے رکھ دیں نا، لوگوں کے کام آئیں گے. تو اگر آپ نے یہی ان کو ہی لگانا اور خود ہی لگنا تو آپ کریں اور ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. ہمارا وہ خرچ تو 50 ارب روپے تو بچے کرنا. اتنا بڑا آپ نے سٹانس لیا ہے. یہ بتائیں جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ جو اس دفعہ جو فارم 45 47 والی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے پہلے بھی ہوتے رہے، فرشتے ووٹ ڈالتے رہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا؟ بالکل روکا جا سکتا ہے. بڑا اگر آپ کی پھر اجازت ہو، میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو نا، میں یہ کہوں گی، میں نے ووٹ ڈالا ہے، میں نے پھر کیا کہا کہ ہم حاکم ہیں، اب ہمیں پوچھنا چاہیے. انف از انف. میں نے تو سوچا کہ میں الیکشن کمیشن کو لکھوں گی کہ مجھے ذرا بتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے، دکھائیں ذرا میرا ووٹ. میں نے ووٹ اگر اے کو ڈالا ہے تو وہ اے کی کاؤنٹنگ میں میرا ووٹ آیا کہ نہیں آیا. جس دن ہم یہ جو پوچھیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میرا ووٹ مسترد میں کیا ہے کہ میرا ووٹ. لیکن ہم کیونکہ پوچھ ہی نہیں رہے نا. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک تھوڑی سی ریفارمز جو ہے نا وہ ہمیں اب کرنی ہوگی. مجھے کل کے بعد نا ایک حوصلہ یہ ہوا ہے کہ جس سے کل میں نے کسی سے طاقت ملی ہے. مجھے بہت طاقت پتہ ہے کس بات ملی کہ کل میرے ہسبینڈ کو کسی کا فون آیا. انہوں نے کہا اوئے کی کر دیا تھا بھابھی نے، کی ہوئے گا، مطلب کہ اتنا ایک سین کریٹ کیا اس بندے نے کہ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوئے گا، مطلب کی ہوئے گا، نہیں کی ہوئے گا، مطلب کہ گھبراہٹ ہے. اور وہ بندہ ایک ٹاپ آرگنائزیشن میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی. تو میں بعد میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی، میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو رہا ہے کہ آپ میں کر کوئی رہے، خوف آپ دیکھیں کدھر جا رہا ہے. سو اس خوف سے تو پہلے جو کل وہ بت شکنی ہوئی ہے، وہ جو خوف کا جو عنصر تھا لوگوں میں، وہ تھوڑا سا اس کو تقویت. مجھے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کل بت ٹوٹا اور بت شکنی لوگوں میں جو میں نے ایکسپریشنز دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ پیپل ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. اور جب میں نے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا، میں نے لوگوں کے ویڈیوز دیکھے، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے انگلینڈ سے فون آئے، کینیڈا سے، مجھے دبئی سے، دنیا سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا میڈم؟ میں نے کہا کیا کر دیا؟ ساری دنیا میں نارملی لیا جاتا ہے اس چیز کو. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا لوگوں نے نیچے لکھنا شروع کیا ویڈیوز میں، جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی چیلنج کریں گے کامنٹس میں. انہوں نے لوگوں نے، میں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے اب ہم بھی کھڑے ہوں گے. تو دیکھیں نا، ایک فیصلہ کسی نے کیا اور فیصلہ اس کے حق میں آیا، میرے حق میں نہیں آیا فیصلہ جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے حق میں آیا. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ میں نے اس میں ایک بات ایک اور کہوں گا. اب ذرا غور فرمائیے، اداروں پہ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اداروں پہ بھی آ جائیں نا، کیونکہ آپ ایک نے علم بردار ہیں اور ایک علم لیا ہوا، تو آپ نے اس پہ بھی آئیے گا. ایک ڈپارٹمنٹ اینٹی کرپشن چاروں صوبوں میں ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ڈی جی، ایڈیشنل ڈی جی، ڈائریکٹرز، ریجنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، انویسٹیگیٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، اتنی ساری بھرتیاں ہوئی ہیں. بٹ دے آل آر ویٹنگ فار دی ایپلیکیشن کہ کوئی آئے گا لائے گا دل کا چین، یعنی کوئی آئے ہمیں لکھ کے دے کہ جی فلاں جگہ پہ گڑبڑ ہو گئی ہے، پھر ہم اس کو انٹرٹین کریں، ہم اس کو دیکھیں، پھر جائیں. اور پھر ایک قانون اور ہے کہ جب تک آپ اگر فقیہ راضی بھی ہو گئے، آپ کی آپس میں کوئی بات چیت بھی ہو گئی ہے، تو جب تک وہ لکھ کے نہیں دے گا کمپلیننٹ کہ جی میرا ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے جناب، میں نے ان کو معاف کیا. کیا یہ قانون کا حصہ ایسا ہونا چاہیے؟ یا ڈپارٹمنٹس کو، کیا یہ میں نے 2 سوال کر دیے ہیں کہ کیا ڈپارٹمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ویٹ کرے اپلیکیشن کا اور پھر اس اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ یہ کیا جائے کہ جی کمپلیننٹ کو بٹھا لو، اگر وہ بہ جاندہ تو سانو کی طرح سے. یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ڈپارٹمنٹ کو خود نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہی میرا رونا ہے، یہ ایگزیکٹلی میرا رونا ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کو مجھے کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ بس یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب میں ڈپارٹمنٹ کو جا کے کہتی ہوں آپ نے کیوں نہیں پکڑا اس کو، آپ نے کیا ہے،
ایک ڈپارٹمنٹ کی میں نام نہیں لوں گی, ان دونوں تھے کہ میں آپ کی اس پوائنٹ کو میں اس سے کلیئر کروں گی. میں نے ایک کمپلینٹ کی ایک ڈپارٹمنٹ کو, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو, کسی ایک بہت بڑی بیکری کی, تصویریں کھینچ کے ویڈیو بنا کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی. وہ مجھے فون کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ, جی تو پھر کیا کریں جی. میں نے کہا یہ آپ کا کام تھا, میں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں, یہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی, آپ 17 گریڈ کی افسر ہیں, آپ جائیں دیکھیں. اچھا جی, تو جی وہ گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ان سے نا کلائنٹ سے خود ہی بات کر لیں گے. وہ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہوا. میں نے ان سے کہا تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر ہم وہ باقی پرانے وقتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں جرگا لگتا تھا, جہاں وہ ہوتی تھی, ہاں جی وہ ہوتی تھی, جہاں ہم نے ایک بیٹھک بٹھائی اور جیسے قبیلوں میں ہوتا تھا, پھر بند کر دینا ادارے. اینی تھنگ وی سی رانگ ہم اس کو کھینچ کے لائیں, اور اس میں پنچایت جسے ہوتی تھی ہم لائیں جی انہیں یہ کیتا اینڈ وی ہولڈ دیٹ بس. اچھا, اس پنچایت کا فائدہ بھی ہوتا تھا, جھوٹ سچ سامنے آ جاتا تھا. یہاں تو آپ کو اب وہ یقین کیجئے کہ وہ ادارے نے مجھے رابطہ کیا, میڈم آپ بتا دیں ہم اتنی چیزیں آپ کے گھر روز پہنچا دیا کریں گے. سو میرا مقصد کہنے کا ہے, تو میں نے 10 دن کے بعد اس میڈم کو فون کیا, میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میڈم آپ کی تو دوستی نہیں ہوگی ان سے. اچھا یہی بات تھی, میں نے بات ابھی چلائی اور آپ نے تو خیر بڑی اس کی وضاحت ہی کر دی, لیکن ڈپارٹمنٹس کو چاہیے نا کہ وہ خود دیکھیں. بالکل دیکھیں, خود دیکھیں. ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن ہے, ایف آئی اے کے ساتھ چونکہ آپ کا بھی ایک خاصا گہرا تعلق ہے. ایف آئی اے کے لیے تو جی میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو لکھا تھا کہ بہت ادب کے ساتھ میں نے انہیں لکھا, اور میں خط بہت لکھتی ہوں جی, میں انڈر 19A پہ بہت خط لکھتی ہوں. محکموں کی جان نکالی ہوئی آج کل میں نے, ان کی مجھ سے جان نکلتی ہے. نہیں آپ یہ نہ کہیں آپ ریئلٹی لکھ رہی ہوتی ہیں. نہیں, میں ان سے کہتی ہوں یہ بات ہے, اگر یہ غلط ہے تو آپ مجھے اس کی انفارمیشن دے دیں. بہت پولائٹلی نہیں آتی, فون آئیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے گیس کے لیے پوچھا کہ 460 روپے کا ٹیکس ہے, انہوں نے کہا آپ کے گھر بندہ آئے گا, آپ کے گھر گیس نہیں جائے گی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے, یعنی کوئی جو پوچھے وہ مستفید ہو سکتا ہے وہ. تو میں نے ان کو لکھا کہ اب آپ ایف آئی اے کی مثال لینا, اسی طرح اینٹی کرپشن کی. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پر لوگ اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے میں ان کا ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن سے تعلق ہے کوئی؟ نہیں. جب ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو وہ اینٹی کرپشن کیسے کریں گے؟ ایک ادارے میں اینٹی کرپشن ہے یا ایف آئی اے میں ہے, 15 سال سے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پالیسی کون سی پالیسی, کون سا آئین کے بھائی 3 ماہ کے 3 سال کے بعد. نہیں, آپ یہ خود ایک منٹ دیکھ لیجیے, ایف آئی اے میں اوپر سارے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ پولیس کے آپ نے بٹھا دیے. پولیس کا تو کام ہی نہیں ہے. اینٹی کرپشن میں پولیس کے بٹھائے ہوئے ہیں. اب میں نے تو اپلیکیشن دی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو کہ بھائی ایف آئی اے میں دنیا میں آپ جائیں, وہ ایک سی آئی اے یا جو بھی ایجنسیز ہیں ان کے لوگ الگ سے آتے ہیں. مجھے دنیا میں بتا دیں کہ وہ پولیسنگ ہے. آپ نے وہاں پہ بھی آئی جی کو بٹھایا ہوا, ڈی جی کو, اینٹی کرپشن میں آپ ہر جگہ, مطلب آپ نے اب آپ کے پاس سی ٹی او ہے, پولیس, وہ ٹریفک پولیس ہے. دنیا میں ٹریفک ایک پوری سائنس ٹیکنالوجی, آپ نے وہاں پہ بھی پولیس کو بٹھائی. سو میرا مقصد ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا, جو آپ کی بات ہے نا, ہم جو 50 ارب روپے خرچ کر کے جن لوگوں کو اوپر لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سرکولیشن سمری سے وہ کام کر رہے ہیں. بھیا ہم نے آپ کو سرکولیشن سمری کے لیے رکھا ہوا, یو آر دیئر فار دا پالیسی میں. سو اس سے اندازہ کیا ہوا کہ اب ہمیں 50 ارب روپے نہیں خرچنے. بالکل ٹھیک. اب ہم نکلیں گے, جو کل کیا ہے نا میں نے, اب ہم نکلیں گے اور ہم اس طرح اپنے ریفارمز کریں گے. اس میں ذرا وقت تو لگتا ہے, لیکن کامیابی ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ 10 محکموں میں کامیابی ہوگی تو کم چلیں. جہاں آپ 76 سال میں خرابی کی ہے تو وہ اگلے 76 سال میں شروع تو کریں نا. اٹس اے بیبی اسٹیپ. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اگر اس طرح کی 2-3 اور ریفارمز اداروں میں آپ چلے جائیں, صرف ٹاپ کے اداروں میں جائیں. دیکھیں, میں نے کوئی چیئرمین نادرا کا اپوائنٹمنٹ کیا نا, اس سے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو ایف پی ایس سی میں جو اس وقت چیئرمین ایک اور آرڈر ہوا ہے, ایف پی ایس سی کے چیئرمین, میں تو حیران ہوں جی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کر سکتی ہوں. میں نے ابھی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھا, اس اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا گیا کہ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر پریزیڈنٹ صاحب نے اپروو کر دیا آن دی ریکویسٹ آف پرائم منسٹر, سیکشن ٹن. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور ہی ول بی اپنی پوزیشن لیں گے آفٹر دی ریٹائرمنٹ ان نومبر 24. مجھے بتائیں, یہ شرم کی بات ہے اس ادارے کے لیے جو یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ ریٹائر ہی نہیں ہے. اور نہیں, آئین اس میں تو پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو آرٹیکل 5 لگنا چاہیے.
میں نے تو فرمائش کی ہے جنرل آصم منیر سے کہ جنرل منیر اصفر کا کورٹ مارشل کریں. آپ مجھے بتا دیں کہ میں ایک جنرل ہوں یا کور کمانڈر ملتان بیٹھی ہوں, کور کمانڈر ہوں میں بھی, اور ساتھ میں میرے پاس یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں FCP سے. از اٹ پاسبل؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, از اٹ پاسبل؟ ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس ادارے کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. وہ ادارہ تو بڑے بڑے اداروں کو ٹھیک کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ بھی وہ ادارہ تو بڑے بڑے اداروں کو ٹھیک کر دیتا ہے. نہیں, میں آج آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اچھا جی, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اس کو ہی اس آپ کو کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر وہ بڑوں کی ملی بھگت کے ساتھ تو نہیں ہے؟ یہ ملی تو ہے, دیکھیں بھگت تو تب ہوگی جب ملی ہوگی کوئی. وہ اوپر بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہوتا جی, سوری میں مجھے بہت زیادہ پنجابی نہیں آتی, وہ کہتے ہیں نا انا ونڈے ریوڑیاں آپڑیاں, تو وہ اس ادارے کا اور کام کیا ہے؟ ویسے میں سمجھتا ہوں وہ ادارہ ایک بہترین ادارہ نہیں, میری سن لیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ ایک بہترین ادارہ ہے. سیاستدانوں نے اس ادارے کو یوز کیا اور خراب کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ادارہ سیاستدانوں کے انڈر ہے. ادارہ ہے نا جی, تو یعنی گورنمنٹ کے انڈر ہوا نا, تو یہ اس کو اس کا نام لے کے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں. ادارے میں کوئی خرابی نہیں. بہترین ادارہ میں تو ہوتا ہے, میرے والد تھے, بہترین ادارہ ہے. فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, لیکن اگر مس یوز ہو رہے ہیں تو دے شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. یس, یہ بات دیکھیے اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں, اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ جو یوز ہو گئے تو ہو گئے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوز نہیں. لیکن یہ FPSC میں کیا ہو رہا ہے, یہ آفٹر ریٹائرمنٹ ہے نا. اچھا چلو, آفٹر ریٹائرمنٹ اس ادارے کا تعلق ختم, سن لینا, اس ادارے سے تعلق اس ریٹائرڈ آدمی کا ختم ہو گیا. یہ پوسٹنگ آرڈر کس نے دیے؟ تو یہی تو بتا رہے ہوں کہ کس نے دیے؟ سیاستدانوں نے دیے, سیاسی گورنمنٹ نے دیے. تو کیسے دیا ہے, پوچھے نا ان سے. کون پوچھے؟ اچھا دوسری آپ تو چلے گئے نا ہائی کورٹ میں اور آپ نے چیلنج کر دیا کہ سرونگ, وہ تو آپ کا میٹر ٹھیک تھا کہ جی وہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ وہ نہیں کر سکتی. تو یہ میں اس پہ بھی جاؤں گی, میں منگل بدھ کو چلی جاؤں گی کہ مجھے پریزیڈنٹ بتا دیں یہ بات کہ ایک سرونگ آدمی کو آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر 4 مہینے پہلے کیسے دے دیا. ادھر آپ جسٹس منصور علی شاہ کو تو آپ ان کی اپوائنٹمنٹ تو نکال نہیں رہے, جو اس کا حق ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے جو بھی سینئر موسٹ ہوگا اس کو, ادھر نہیں آپ نکال رہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ادھر کو کر رہے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں, جن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے نہیں, جو آپ سے کام کروا رہے ہیں, آپ ان کے لیے کام کریں. دوسری بات, ایک بات اور تھی جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ نے تھوڑی اجازت دی ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی. آرٹیکل 244 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس ادارے میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس ادارے میں آئے ہیں, آپ نے جتنا بھی ٹائم گزارا ہے, آپ نے اس میں اوتھ لیا ہے 3rd schedule کہ میں اس ادارے کے لیے کام کروں گا, میں کسی پولیٹیکل انگیجمنٹ اور واٹس او ایور, انگریزی کا ورڈ ہے واٹس او ایور, میں کوئی بھی چیز ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس ادارے کو, جب میں میجر ہو کے چھوڑتا ہوں, میں مثال دے رہی ہوں, ایک کپتان بھی چھوڑ دیتا ہے ہو کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ادارے کے ساتھ ہی وہ رہا. ٹھیک ہے, جب بھی اس نے چھوڑا, وہ اس کو تنخواہ مل رہی, اس کو وہ سب کچھ مل رہا ہے, وہ ادارہ اس کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کا خیال ہے وہ اوتھ ختم ہو گیا؟ اوتھ تو بس وہ ریٹائرمنٹ وہ صرف اس کتاب میں جو اوتھ بک ہے نا جی, جس پہ وہ اوتھ لے رہا ہے, سائن کر رہا ہے, وہ وہاں تک موجود ہے. نہیں تو میرا سوال یہ ہوگا, یہ میں لے کے جاؤں گی, میں 1980 کے اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہوں. وہ بہت بہتر ہے, وہ بہت بہتر. میں اس آپ مجھے بتائیں, آرڈیننس سپیریئر ہے یا آئین سپیریئر ہے؟ آئین. جب آپ کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں یہ کروں گا. آرڈیننس بنانے والے کون تھے؟ جو آئین شکن تھے, انہوں نے تھا 1980 کی بات کری نا, تو وہ کس نے بنایا تھا؟ ضیاء الحق صاحب نے تو آئین شکن تھا. اور نہیں, دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, یہ میرا آپ سے سوال ہے, آپ اس کا جواب دیجیے. جی فرمائیے. کہ اگر آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد وہ ادارہ آپ کو جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو سپورٹ کرے گا, آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہے, واٹ ایور, سوری پینشن دے رہا ہے, پینشن کے ساتھ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا ہے, آپ کا علاج کر رہا ہے, آپ کو سب کچھ, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا سپورٹ ہے. میرے باپ فوج میں تھا, میں نے دیکھا ہے علاج مفت ہو رہا ہے CMH میں, چاہے وہ ایئر فورس کے لوگ ہیں, ایوریبڈی. ایون کہ اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں, ہاں, تو ان کے بیوی بچے نہیں, اور یو ہیو بین پیمپرڈ بائی دیٹ ادارہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو نوکری میں بھی پیمپر کی, اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو ایک پیمپرنگ کر رہے ہیں. Am I right? What? ٹھیک ہے, ٹل ڈیتھ. جی ٹل ڈیتھ کے اس کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں کا. کبھی میں کہوں نا کسی مائی مدر,
تو امی کہتی تھی تو ہسپتال جاتے تھے اتنا عزت دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری فوجی کی بیگم ہے, کیسے, مطلب ایک پیمپرنگ ہے, اب آپ ایک آرگنائزیشن. اب آپ مجھے بتائیں تو وہ ختم ہو گیا بھائی جب آپ میں یہ سوال تھا وہ تو تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے تک, اور جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ اوتھ سے پھر مقررہ ہو جاتا ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا آرڈر ہے نا جی, ود ان ریٹائرمنٹ کوئی آرڈر نہیں کیا ہے. نہیں, پھر آپ یہ کیجئے نا کہ جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں وہ پینشن پرکس پریویلیجز وہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے تو یہاں پہ FPSC کا چیئرمین بننا ہے. نہیں وہ بھی لینے ہیں, وہ بل پاس ہو تو گیا, بل پاس ہوا تو ہے. نہیں دیکھیں اب میں یہ اس کو چیلنج, وہ بل پاس ہوا ہے, میں اس کو چیلنج, اب آپ یہ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ میرا ایک سیکنڈ آپشن یہ ہے, میرا جو دوسرا مرحلہ ہے. آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ ڈسکس ہوا, اور آپ انشاءاللہ اس پہ بڑی میں انشاءاللہ ود ان 10 days 15 days جو ہے میں یہ سٹانس لوں گی کہ یہ جو بھی نہیں فوجی نہیں, ایوری ریٹائرڈ پرسن, یس سیویلین اور فوجی. اور یہ 1980 کا آرڈیننس میں انہوں نے فوجیوں نے یہ نہیں لکھا سے کہ فوجی ہیں, اٹس ریٹائرمنٹ فار سول سروینٹس. نہیں یہاں تو پھر گورنمنٹ تو یہ بھی کرے گی نا, گورنمنٹ تو یہ بھی کر سکتی ہے کہ کل کوئی امام کعبہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں جی ہمارے پاس ایک سیویلین آفیسر چیف سیکرٹری ریٹائر ہوا ہے, امام کعبہ کی سیٹ پہ اس کو لگا دیا جائے. یہ بھی کر سکتی ہے ہماری, وہ نہیں رہا نا ان سے, ادروائز ہو جاتا. لیکن آپ دیکھیں نا ہوا, آپ کی اجازت ہو تو جنرل راحیل شریف کو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ کام نہیں کر سکتے تھے, گورنمنٹ نے ان کو 1 سال بعد الاؤ کیا, which was wrong. اسپیشل کیس, ایز اے اسپیشل کیس, تو وہ بھیج دیا on the request of the MBS. انہوں نے کہا جی کیا بابا, لیکن آپ نے اپنا آئین تو توڑ دیا, آپ نے اپنا خلاف ورزی کی. نہیں, آپ کے قانون میں آئین میں یہ باتیں ہوتی ہیں, ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں یہ سروسز چاہیے, تو اگر ہم اپنے اس قانون کو یہ دیکھیں, تو اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم یہ ان سے MBS سے یہ بات کر لیں, ریکویسٹ کر لیں کہ آپ ہمارے سارے لوگ وہاں چلے جائیں, تو کاکڑ والی بات ہو جائے گی, انوار کا کہ ڈالر تو آئیں گے, ریال آئیں گے, ریال ڈالرز آئیں گے. اچھا, اب یہ پروگرام کے اینڈ پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کو, ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گی, کیا کریں وہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے ہیں, MA کیے ہوئے, BS آنرز ہیں, MPhil ہیں, PhD ہیں, جابز نہیں ہیں, 18,000 کی نوکریاں. اگر کوئی پولیٹیکل سائنس میں MPhil کیا ہوا ہے یا PhD کی ہوئی ہے, وہ بیچارہ کسی اور ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں 18,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے. کیا کرے لوگ, آپ کیا بتانا چاہتی ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو؟ ایکچولی اس میں نا میں بہت کام کر رہی ہوں آج کل. میں پیچھے 10 سال سے ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام 15 سال سے چلا رہی ہوں, اس لیے اس میں بہت انوالوڈ ہوں. کیا نام ہے اس پروگرام کا؟ فاؤنڈیشن فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ایجوکیشن کے نام سے. اس میں لوگوں کو ٹرین کرتی ہوں بیسکلی, اور دین آئی پرووائڈ جابس ٹو دیم. میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں کوئی بے روزگاری نہیں ہے, پرابلم ہے ویژن کی. آپ نے BA کر لیا آنرس, 10 لوگ BA آنرس کرنے لگ جائیں گے. سو یہ بھی پھر گورنمنٹ کی پور نہیں, میں اسی بتا آ گیا. میں ٹی وی چینل پہ, نیشنل ٹی وی چینل تھا, اس میں نے ایک پروگرام کیا بھیڑ چال. تو میں یہ کہنے لگا جی گیسٹ کس کو بلائیں گے, کون اس پہ گیسٹ آئے گا؟ میں کہ سائیکالوجسٹ بلاتے ہیں نا. تو میں نے خیر سائیکالوجسٹ بلائے پنجاب یونیورسٹی سے, اور بھی لوگوں نے بلوائے. بھیڑ چال, جمپ آن دا بینڈ ویگن. تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اگر کوئی پیٹرول پمپ لگانا شروع کرتا ہے تو پیٹرول پمپ لگنے شروع ہو گئے, ریسٹورنٹ بننا شروع ہو گئے, ریسٹورنٹ بننا شروع ہو گئے, ہاؤسنگ کالونیاں بنانی شروع کی, ہاؤسنگ کالونیاں شروع ہو گئی. یعنی اچھا وہ جو تھی گیس کے جو اسٹیشنز لگے, لوگوں نے گیس اسٹیشن. سو وہ یہ ہو گیا نا, آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا, اس وقت ہمارے زمانے میں ڈاکٹر انجینئر سارے ڈاکٹر بھی, تو جاب تو تھی 200 لوگوں کی, تو پھر آپ نے تو 5,000 لوگوں کو ڈاکٹر بنا کے پڑھا دیا. ہاں جی, اب ویر اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا, قصور ہے کہ وہ پالیسی ہی نہیں بنائی گئی. ایڈمیشن کیوں دیا 5,000 لوگوں کو آپ نے؟ جی جی. سو میں اس پہ ہوں, یہ اس پہ بات کریں گے, جمپ آن دا بینڈ ویگن پہ, کہ اس پہ آپ بات کریں گی, ضرور بات کریں. میں اس پہ کام کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں جی اگر آپ کے بچے کا پوٹینشیل یہ ہے تو آپ اس کو وہ کام کرائیں نا. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں, ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا, وہ IT میں کام کرنا چاہتا ہے. وہ ایک فلم آئی تھی پڑوسی ملک کی, اس فلم میں 3 ایڈیٹس, ایگزیکٹلی کیا بات تھی اس میں, آپ دیکھیے کہ وہ فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا, وہ انجینئر بننا چاہ رہے. اب میرے ایک جاننے والے انہوں نے کہا نہیں میں ڈاکٹر ہوں, میرا بچہ, میری بیوی ڈاکٹر ہے, تینوں بچے ڈاکٹر بنا دیے.
डॉक्टर बन के उन्होंने डिग्रियां ला के माँ बाप को दी और वो तीनों जाके कोई कॉर्पोरेट में काम कर। अब वो 3 डिग्रियां जो ज़ाया हो गई ना डॉक्टर की। सो मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ भीड़ चाल है, आप ये देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मुझे क्या करना है या मुझे अपने बच्चे को मुस्तकबिल जो था आगे उसने चलना है, उसको उसकी मर्जी भी देखूं, मैं अपने आप को भी देखूं, मुसल्लत करूं उस पे चीजें, लेकिन उसकी मर्जी को भी, उसके ज़हन को भी तो पढ़ लूं कि वो क्या चाहता है। देखिए बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आई थिंक ये अब टाइम आ गया है कि अब जो बच्चे हैं ना ये बहुत स्मार्ट है। अब ये मतलब कहते हैं ना डू एज द रोमन्स डू। अब मेरे ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर में हमारी हुकूमतों को भी अपनी प्लानिंग्स, अपनी रिफॉर्म्स इन बच्चों के मुताबिक चलानी होगी। ये अभी तक 1990 और 1977 के उसमें पड़े हुए हैं। जो अपने हुक्मरानों की बात करते हैं वो भी तो 70 से ऊपर है। नहीं वो अपने लेवल के लोगों को सोच रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं 60, 70, 72, 75, वो अपने लेवल के लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर वो थोड़े से नीचे आ जाएं तो वो जवानों को भी देखें। लेकिन मैं तो फिर दोबारा कहूँगा को मैसेज तो रिकॉर्ड करवा दें आपके, क्या हम आपके इस अपने प्रोग्राम के वसाता से आपके फाउंडेशन में हम भेज सकते हैं कि आप उनको जॉब्स दें जो भी बिल्कुल, मैं जो तो लोगों डिजर्विंग हो। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करती हूँ जो डिजर्विंग होते हैं। मैं उनको कहती हूँ वो आते हैं जी हमें यहाँ पर, सो मैं उस बच्चे को पहले देख के उसको ट्रेन करके फिर उसके मुताबिक और वो बच्चे काम करते। बिल्कुल ठीक। देखिए ना, एक बच्चा उसको कुछ आता ही नहीं और वो माँ बाप ने कहा जी इसने तो आईटी में कुछ किया हुआ और उसको आईटी का कोई काम ही नहीं आता। एक हमारे यहाँ क्या हो गया कि एक भीड़ चाल होगी, सब भी आपने कहा, यहाँ इदारों पे इदारे बन गए, हर कोई यहाँ बिजनेस कर, मक्खी मारी। तो तालीम तो दी नहीं ना। जब तालीम दी नहीं है तो वो बच्चा नौकरी कहाँ से करेगा। बेरोजगारी तालीम ना होने की वजह से, कामयाबी को देखते हैं, काबिल नहीं बनते। क्योंकि बनाया नहीं गया ना, काबिलियत तो है ही नहीं मुल्क में। आप देखें यहाँ पे हर जगह पे इदारों में डबल ट्रिपल एमएज हो रहे हैं। पूछें क्यों किया है भाई। वो जी कहा था उनका ख्याल है वो नौकरी नहीं मिल रही थी, टाइम था, मैंने कहा एक और एमए कर लूँ, वो नहीं मिली, एक और एमए कर, और काम हुई आपकी बात के 18,000 रुपये पे एक ट्रिपल एमए किया हुआ है और उर्दू में, इस्लामियात में और पता नहीं कौन से। सो मेरा ख्याल है काबिलियत इस मुल्क में जी बहुत है। ये जो अब हमारी और आपकी बच्चे हैं ना, मैं समझती हूँ इनको अगर ये मिसयूज करेंगे ना तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं तो अब इन बच्चों के लिए खड़ी, और मैं समझती हूँ कि ये नहीं कि हम इन बच्चों को सड़कों पे लेकर, यानी आप उनके वालिदैन को भी मैसेज दें। मैं मैसेज देती हूँ कि आप इन बच्चों को इस्तेमाल करें। मतलब मेरे बच्चे हैं जो इन उम्रों में, हमें उनकी बात सुननी है। हमें कभी कभी लगता है ये बच्चे बदतमीज़ हैं या ये बच्चे थोड़े से थोड़े कॉन्फिडेंट है, बात कर जाते हैं। मुझे और आपको जो तरबियत की गई थी ना खामोशी की, जो कहा डॉक्टर बन गया, वो बन गया, ये बन गया, बस हो गया। अब्बा जी ने क्या था, बस चाचे ने भी किया, हाँ। और अब्बा जी ने क्या, तेरा चाचा ठीक है। और आपके बच्चों के साथ ये ज्यादती हो रही है कि आप उन्हें अभी तक वही 1975 और 1990-99 की दिहाई में रखना चाह रहे हैं। सो मेरा पैगाम ये कि हर कोई निकले और बात करे। आप जब सब मिल के बोलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम कोई क्राउड बना के बोलेंगे, उनको समझ आ चुकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लोगों के हाथ पैर फूले हुए, उनको अब समझ नहीं आ रही क्योंकि पॉलिसी तो बनाई नहीं। खैर अभी प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, अशबा ने क्या किया, अशबा ने आइन को पढ़ा, समझा, और ये कितनी खूबसूरत बात उन्होंने प्रोग्राम के अंदर कही कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं हाकिम हूँ। इस तरह नाज़रीन आप भी अपनी तालीम तवज्जो के साथ हासिल करें। आप गवर्नमेंट हैं, अवाम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।